تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء۔ اے آدم کے بیٹے، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکلو گے مجھے پاؤ گے۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تم نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تم نے مجھے کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں ہر چیز سے بہتر ہوں تمہارے لیے۔ میرے بندے، اگر تم نے مجھے راضی کر لیا پھر سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اور اگر تم نے مجھے ناراض کیا پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر تو ہمیں فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کسی چیز کی۔ یہ لوگ ڈرے ہوئے، سمٹے ہوئے، پریشان حال، یہ کیوں اپنے آپ کو اندر سے مسلمان کہا رہے ہیں؟ پریشان وہ ہوتا ہے، غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، پریشان وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا۔ جس کا ایمان اللہ پاک کی ذات پر ہوتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہر حال اللہ کی طرف سے ہے، ہر حال اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف سے جو لکھ دیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو کس میں جرأت ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دے؟ حدیث قدسی میں ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کے پیچھے لگے گا تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، اور اگر تو میری چاہت کے پیچھے لگے گا تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو اپنی ہی چاہت کے پیچھے لگا رہے گا تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ جو ہونا ہے وہ اللہ پاک نے کرنا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم کیوں نہ اس اللہ تعالیٰ کے دروازے کو پکڑ لیں؟ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہم صبح کو اٹھے، اللہ نے ہمیں ناشتہ دیا، ہمیں بولنا دیا، ہمیں کاروبار پہ جانا دیا، عورت کو گھر کے کام کرنے کی طاقت دے۔ نافرمان سے نافرمان ترین عورت ہوتی ہے لیکن اللہ کی رحمت اسے تھکاتی نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ اللہ اپنی محبت سے اٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چلاتا ہے، سلاتا ہے۔ وہ دن سارے کا سارا اللہ کی نعمتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں، آسائشوں میں گزارتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، سارا دن وہ نافرمانی میں گزارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ جب رات ہوتی ہے اور وہ آ کر بستر کے قریب لگتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بستر نفرت کرتا ہے اس بندے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بستر بتا تو کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ تیرا ہے یا میرا ہے؟ بستر کہتا ہے اے اللہ یہ بندہ تیرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اطلعهم فی مضاجعہم کأنہم لم یعصونی، اگر یہ میرا بندہ ہے تو اس کو چپ کر کے نیند سلا دے، یہ میرا بندہ ہے، کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی نہارن قبلتو، اگر یہ کسی رات میں توبہ کرے گا میں توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی لیلن قبلتو، اگر یہ کسی دن میں توبہ کرے یا کسی رات میں توبہ کرے، یہ جب بھی توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے میٹھی نیند سلا دوں گا۔ اس کے میں بڑے چھوٹے اگلے پچھلے معاف کر دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آنکھ کا کٹورا آنسوں سے تر ہو جائے، جس آنکھ کا کٹورا آنسوں سے تر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔
ایک فاحشہ عورت تھی، شدید قسم کی نافرمان تھی، بدکار گندی عورت تھی۔ ایک دن رات کو آ رہی تھی، بارش برس رہی تھی اور ایک کتا کھلے آسمان کے نیچے بارش میں بھیگ رہا تھا، بیمار تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ تو اس عورت نے اس کتے کے بچے کو اٹھایا اور چادر میں لپیٹ کر اپنے گھر لے آئی، اس کو کچھ کھلایا پلایا، اس کو کمبل میں لپیٹا، اس کی خدمت کی۔ اسی رات اتفاق یہ کہ وہ عورت فوت ہو گئی۔ اب رات کو اس علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ کو خواب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بندی فوت ہو چکی ہے، اس کا جنازہ وغیرہ لوگوں میں اعلان کرو کہ جو جنازہ پڑھے گا اور جو اس کا خیال کرے گا تو میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ تو وہ بزرگ بڑا صبح کو اٹھا، ادھر گیا، پتہ کیا تو بھئی یہ تو بڑی خراب عورت تھی۔ تو وہ بزرگ خاموشی سے واپس آ گیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر اگلی رات اس نے پھر خواب میں دیکھا، کسی اور کو بھی خواب آیا کہ بھئی فلاں عورت فوت ہوئی ہے، میری بندی فوت ہوئی ہے، میری پیاری بندی فوت ہوئی ہے، جو اس کا جنازہ پڑھے گا، جو اس کو دفنانے کا انتظام کرے گا، فرمایا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ جب اس کے لیے انتظام کیا گیا تو اگلے دن خواب میں اس بزرگ نے اعلان کیا اور ساتھ اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ پھر لوگ گئے تو لوگوں کا جنازہ وغیرہ پڑھنا اور اس کو دفنانا، اور پھر لوگوں کا حیران ہونا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلی رات اس بزرگ نے پھر خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندے، اس بدکار عورت کے جنازہ پڑھنے اور اس کی خدمت کرنے پر میں نے تجھے بخشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دیجئے، بتا دیجئے اے نبی میرے بندوں کو، انی میرے بارے میں، انا الغفور الرحیم کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہوں۔ کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کا دریا بہا دینے والا۔ ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا۔ ہمارے نبی کی وہ ہر ادا کو صحابہ کے اندر سما دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر کو کلمہ پڑھا دینے والا۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ تعلق ٹھیک کرو، میں تمہارے لیے نظام ٹھیک کر دوں گا۔ ہم تو اللہ کو راضی نہیں کرتے، کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ پاک سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے اندر کتنے بہت سارے گناہ، کیسے گناہ، ہم اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک ہم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، اور کون سا ہم نیک کام کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی مطبوعات میں لکھا کہ 4 کام روزانہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی زندگی عطا فرمائے گا۔ پہلا کام بتایا
کہ صبح صبح کو معاہدہ کیا کریں. معاہدہ یہ کہ اللہ پاک سے عہد کیا کریں کہ اے اللہ میں آج کا سارا دن تیرے حکموں کے مطابق گزاروں گا، اور اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی گستاخی یا گناہ ہو گیا تو پھر میں اس گستاخی اور گناہ کے بدلے میں اپنی نفس کو سزا دوں گا، اور سزا کے طور پر میں اپنی جان سے ہر گناہ کے بدلے میں 2 رکعت نفل پڑھواؤں گا. یعنی صبح کو آپ نے معاہدہ کر لیا کہ غور سے سنیں، یہ اچھی زندگی، ایمان والی زندگی گزارنے کے لیے بڑے پیارے اصول ہیں. یعنی صبح صبح معاہدہ کر لیا کہ میں آج کا دن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاروں گا. پھر اسی طرح ڈر کے خوف کے ساتھ اپنے دن کو گزاریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. پھر دوپہر کے ٹائم پھر اپنا حساب دیکھ لیں کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا، دن کیسے گزر رہا ہے. محاسبہ کر لیں، حساب کر لیں کہ میرا دن کیسے گزر رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ شام کے وقت مراقبہ کر لیں کہ میں نے کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا. پھر رات کو حساب کر کے معاقبہ کر لیں. سونے سے پہلے حساب کریں کہ آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی چغلیاں ماری، کتنی غیبت کی، کتنے دھوکے دیے. تو سارے دن کا حساب کر لیں اور اس حساب کے مطابق اپنی نفس کو سزا دیں. اس سزا کے جب آپ نفل پڑھیں گے، یعنی ایک دن آپ سے خدا نخواستہ 10 گناہ ہو گئے تو 10 دونے 20 رکعت نفل آپ نے ایک رات پڑھ لی. تو یقیناً جو نفل پڑھنا ہے وہ آپ کی نفس کے اوپر مشکل گزرے گا. اگلے دن آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے. اگلے دن آپ کے گناہ 16-14 آپ کے اوپر رکعتیں اتنی آ جائیں گی، پھر اس سے کم ہوں گی. انشاءاللہ العزیز کرتے کراتے آپ کا ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن آپ کے دن میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے. اور پھر گناہ کرنا یہ صرف ایک نہیں، بہت ساری مصیبتوں کو دعوت دینا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نافرمان بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دگنا ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے. فرمایا اگر وہ توبہ کر لے تو نقطے معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر پورے کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کی توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے. اور پھر بعض لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے،
ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی توبہ کے بدلے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، اللہ تو ایسا غفور رحیم ہے۔ ایک بت پرست 70 سال اپنے خدا کو یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، 70 سال کے بعد ایک مرتبہ منہ سے بھول کے نکلا یا سمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا اے رب یہ تیرا بندہ نہیں ہے، اس نے تو تجھے بھول کے پکارا ہے، یہ تو اپنے خدا کو یا صنم پکار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے جس نے بھول کر بھی مجھے پکارا ہے، میں اس کو بھی لبیک لبیک کہتا ہوں، جو مجھے بھول کے بھی پکارے میں اسے بھی لبیک کہتا ہوں۔ تو ایک کافر کو بھولنے پر اللہ لبیک کہتا ہے، تو ہم کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ لبیک کیسے نہیں کہے گا؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ متاع دین لٹ رہا ہے دم بدم قدم قدم، خدا خدا کا وقت تھا صدائیں ہیں صنم صنم۔ دین کا سامان لٹ رہا، ہماری نمازیں لٹ گئی ہیں، ان موبائلوں نے ہماری لڑکیوں سے حیا چھین لی ہے، نوجوان بے حیا ہو گئے، بے حیائی، بدکاری، فحاشی، بدعملی، بدکرداری، وہ ہم سے ہمارے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم میں داخل ہو چکی ہیں موبائل اور کمپیوٹرز کے ذریعے سے۔ میری دھی بہو یونیورسٹی پڑھتی ہے نا، وہ لیپ ٹاپ بہو لوڑتی ہے، نیٹ بہت زیادہ ضرورت دی ہے۔ وہ بچی ساری جیڑی ہے نا وہ سہیلیاں نال موبائل تے نیٹ تے لگی رہندی ہے۔ صاحب آج کل زمانہ ہی میں وہ یونیورسٹی جو پڑھتی ہے نا وہی میں بس صاحب سارا بچہ ہے ماشاءاللہ کمپیوٹر دی تعلیم حاصل کرے نا، پڑھدا پیا وتی کو نیٹ لوڈ تھی ہے، یہ نہیں کہ وہ چھیریاں نال گالیاں کرے رہے۔ وہ تھیکڑی واری میں آندی ہے کہ پیو ماں سیر تے ہاتھ لا لا کے روندا بتا ہو جائے کہ دھی گھروں بھاج گئی ہے، چپل ہی گھر پہ ہے، ماں بیٹھی ہوں دے گھر ہی روندی میری دھی کتا گئی ہمیں، کیوں گئی ہمیں، واللہ وہ توفان ٹپی میں دی ہوندی پترہ دا ہے تو انہاں دی تباہی مچی پئی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا تین چیزیں میں خود اس چیز پر کہ تین چیزیں اولاد کو نہیں دینی چاہیے۔ ایک تو 25 سال کی عمر تک، میرے خیال میں 25 سال کی عمر تک بچے کو موبائل نہ دیں، نہ لڑکے کو دیں نہ لڑکی کو دیں۔ نہ لڑکے کے پاس نہ لڑکی کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر یہ نہ دیں بچوں کو، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز لڑکوں کو موٹر سائیکل نہ دیں۔ لڑکے کے پاس موٹر سائیکل آتا ہے تو وہ آوارہ ہوتا ہے، موٹر سائیکل ہوگا تو دوستیاں بنیں گی، تعلقات بنیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور لڑکیوں کے لیے تیسری چیز یہ کہ اس کو سہیلیاں مت بنانے دیں۔ اور اگر ایسے بچوں کے پاس، اس عمر کے بچوں کے پاس موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ ہوتا ہے تو ماں باپ لازمی طور پر اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں،
روزانہ بچوں کے موبائل وقتاً فوقتاً چیک کریں، ان کے لیپ ٹاپ چیک کریں۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ 7-8 سال کا بچہ، اور وہ بار بار گانے چلاتا تھا۔ اس کی بڑی اسے منع کرتی تھی کہ بھئی مت چلاؤ، مولانا صاحب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اس سے نبی منہ موڑ لیتا ہے، اس سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بچہ تیری یہ عمر نہیں ہے، بچہ یہ کام مت کر۔ ماں باپ نے موبائل دیا، بچہ گانے سن رہا ہے، اور بڑی جو حجانی صاحبہ ہے وہ فرما رہی ہے کہ بچہ مولانا صاحب یہ نہیں سنتا، مت سنو۔ پھر وہ کہتی ہے آج کل دے بال ہننا بال ہی میں وہ بال نہیں کریں دے پہ، ان دی ماں تے ان دے بیو نے یہ شے موبائل رکھی کیوں ہے؟ اپنے موبائل میں اپنے لیپ ٹاپس میں آپ یہ چیزیں رکھتی ہیں تو پھر آپ کے بچے بایزید بستامی بنیں گے، آپ کے بچے نبی کا دیدار کریں گے، پھر آپ کے بچے عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، حافظ بنیں گے۔ آپ کے بچوں کے دماغوں میں اگر بچپن ہی سے انڈیا کے پلیت گانے ہوتے ہیں، انڈیا کی غلیظ لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ کے بچوں کی زندگی میں اگر انگریزوں کے بنائے ہوئے خبیث قسم کے ایک آنکھ والے کارٹون ہوتے ہیں تو پھر وہ محمد رسول اللہ کے غلام نہیں بنتے۔ پھر بھول جائیں کہ وہ وقت کے ابو حنیفہ بنے گا، پھر وہ مسلم نہیں بنتے، وہ بایزید بستامی نہیں بنتے، وہ حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ نہیں بنتے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بنتے، وہ خبیث بدکار بدماش بغیرت بنتے۔ وہ گلیوں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں اور لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ماحول صاحب آج کل کا خراب ہے، ہر آدمی کریٹر ہے اپنی سوسائٹی کا، ہر بندہ اپنا ماحول خود بناتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے، ماحول خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں۔ اپنے بچے سے موبائل چھینو، گانے وغیرہ ختم کرو، سختی سے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیسے ماحول خراب ہوگا، آپ کا بچہ ٹھیک ہوگا۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ حافظ بنتا تھا، 18 سپارے تقریباً اس نے حفظ کیے ہوئے تھے، تو استاد مارتا تھا، ماں نے وہ بچہ ضد کرتا تھا کہ بھئی میں نہیں جاتا۔ بھئی ماں باپ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو اس مدرسے سے نکال کر دوسرے مدرسے میں داخل کرتے، قرآن تو نہ چھوڑائے نا۔ وہ بچہ حفظ چھوڑ گیا، اس کے بعد وہ بچہ گلیوں میں گھومنا، بدماشی، موٹر سائیکل اس کے پاس ہوتا تھا، وہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ ابھی اس بچے کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ قرآن بھول چکا ہے غالباً، اس کی داڑھی جو ہے وہ صرف دیکھنے کی حد تک چھوٹی چھوٹی سی لوئیں بچی ہوئی ہیں، باقی داڑھی کٹ چکی ہے، بلیچ اس کے بالوں پہ لگی ہوتی ہے، میک اپ اس لڑکے کا کیا ہوا ہوتا ہے، رنگ برنگی جینز اور گندی قسم کی پینٹیں شرٹیں پہن کر، بےہودہ لباس پہن کر وہ انٹرنیٹ کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ آج کل کا بال ہے، یہ بال نہیں، یہ وبال ہے۔ بال اور وبال میں صرف او کا فرق ہے۔ یہ جو بال ہے نا ہمارا، یہ پھر وبال ہوگا جب اللہ گریبان سے پکڑ کے کہے گا کہ میں نے کروڑوں اربوں میں سے قرآن کے لیے، حفظ قرآن کے لیے تیرے بیٹے کو اٹھایا تھا، میں اسے مسجد میں لایا تھا، میں نے اسے 18 پارے دیے تھے، میں نے اسے قرآن دیا تھا، میں نے اس کی آیات کا حافظ بنایا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو جنت کے تاج پہناؤں گا، میں نے وعدہ کیا تھا جب یہ قبر میں رکھا جائے گا کیف آکلہ من نار، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، میں
حفظ 40 وجب اللہ علیہ الجنہ، کہ جب یہ 40 آیتیں زبانی پڑھے گا میں اس پر جنت کو واجب کر دوں گا۔ میں نے تو اس کے لیے یہ اعلان کیے تھے، تو نے بچے کو قرآن سے کیسے چھڑایا؟ بھئی صاحب آج کل دا ماحول خراب ہے، بچی سکول میں نہیں صاحب وہ کوئی چھوڑ صاحب بدتمیز قسم دا اندے پیچھو لگ گئے صاحب، بڑے پریشان ہیں، وہ بچی تو فون کرے گا، کس نے تیری بچی کے فون کا نمبر اس تک پہنچایا؟ اگر تیری بچی باحیا پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، تو اس کے پاس موبائل کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب یوں نہیں آ جاتے انسانوں پر، اللہ کے عذاب تب آتے ہیں جب سارے کے سارے لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ جب اکثر نافرمان ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، جب قوم کی غیرت سو جائے، جب گھر کی عزت کھو جائے، جب بھائی کلب کو جاتے ہوں اور بہنوں کا حق کھاتے ہوں، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے رب غافل ہے نہ سوتا ہے، پھر قوم عاد بھی زیر و زبر ہوئی، قرآن میں اس کی خبر ہوئی، یہ سب عبرت کو ہے کافی، لو مانگ لو اللہ سے معافی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کفر کے حوالے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے، اپنے پیارے، اپنے دلارے، اپنے حسین، اپنے عظیم بندوں کو کیسے کرونا وائرس کے حوالے کریں گے؟ کرونا وائرس کے حوالے ہم تب ہوں گے جب ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اور پھر کچھ لوگ نیک، جو نیک ہیں وہ اپنی آپ میں لگے ہیں، بہت کم ہے وہ محنت جو اجتماعی طور پر ہو رہی ہے۔ ماحول اس طرح تباہ نہیں ہوتے، ہم میں ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اللہ تعالیٰ پورا نظام ٹھیک فرمائے گا۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے کیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیما، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لو ساکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلو، میں تمہیں برکت دوں گا، رحمت دوں گا، تم پر نوازشیں دوں گا، عنایات ہوں گی، لیکن جب اس کی نافرمانی ہوگی تو پھر نقصان ہوگا۔ اس وقت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے خفا کیا ہوا ہے۔ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ اب بھی معاف کرنا چاہتا ہے اگر ہم ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنا عذاب ہے۔ کل 22 رجب تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن تھا۔ وہ مجھے کسی نے بتایا کہ آج کونوں کا دن ہے،
کنڈوں کا دن ہے. وہ چند اغیار نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں، ان کی وفات کی خوشی میں کنڈے بنائے. اور ہمارے لوگ خوشی سے جاتے ہیں، بھئی فلانے دے گھر کنڈوں کی رسم ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ بدعتی نافرمان ہے، اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کے پاس جانا چاہیے. کنڈے حرام ہیں. اور اس کی خوشی جو کاتب قرآن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی نے دعائیں دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما. اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. 64 لاکھ سے زیادہ مربع میل پر انہوں نے حکمرانی کی. 20 سال گورنر رہے، اور کم از کم 20 سال 19 سال اور کچھ ماہ انہوں نے خلافت کی. 40 سال انہوں نے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کی. تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص تھے، اور ہم مسلمان ان کی وفات کی خوشی مناتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یہ ان کی پیدائش کا دن ہے. رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کی پیدائش نہیں ہے. ہمارے مسلمان جو اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. پھر یہ ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بنتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے. فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف توبہ کرو اکٹھے ہو کر. دوسرا یہ کہ جمیعاً سارے گناہوں کی توبہ کرو، بڑی سطح پر توبہ کرو. جب سارے لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ مان جائیں گے. اللہ ظالم نہیں ہے کہ پھر وہ ٹکے ٹکے کا ہم سے حساب کرے. اللہ غفور رحیم ہے، پھر اکٹھا معاف کر دے گا، بشرطے کہ صدق کے دل سے ہم توبہ کریں. یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے. اللہ تو وہ کریم اللہ ہے جو پتھروں کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے.